کیونکہ اس وقت تک میں اپنا فکر اجاگر کر چکا تھا، ارادے عزائم لوگوں کو معلوم تھے۔ وہ کہتے تھے قادری صاحب جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں یہ جنگ اس کے لیے سوٹیبل نہیں، آپ بالکل غلط جگہ بیٹھے ہیں، یہاں تو آپ آسمان بھی چھو لیں تو کسی کے فرشتے کی بھی خبر نہیں ہوگی، تو کیا کام کریں گے؟ آپ کم سے کم جنگ چھوڑیں، لاہور جائیں۔ کہتے رہتے تھے۔ پھر جب یہ واقعہ ہوا، اس کتاب کی تقریب رونمائی، اور جب اس بہت بڑا تاریخی فنکشن ہوا، مگر جب پریس میڈیا میں ریسپانس دیکھا تو نتیجے پر پہنچے کہ یہاں تو آواز بھی پاکستان میں نہیں پہنچے گی، لہٰذا ہم نے محاذ حریت کا اجلاس بلایا، گھر نہیں ذکر کیا، اور اس میں فیصلہ کیا کہ جنگ چھوڑ کے لاہور شفٹ ہو جائے، اور تحریکی فیصلہ کر کے گھر اطلاع کی کہ ہم لاہور جائیں۔ کیسے؟ اللہ مالک، کس ذریعہ ہے؟ اللہ مالک۔ میں نے ایک درخواست پھینک دی، ایک آپشن تھا کہ ہائی کورٹ میں وکالت کروں، میں نے 2-3 بار دورے کیے، جسٹس شمیم حسین قادری چیف جسٹس تھے، ان سے ملا، ایک جسٹس گوندل تھے، کسی طریقے سے ہمارے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، ہماری یعنی حسن حسین کے ننیال کی طرف سے رشتہ دار تھے، عزیز تھے، جسٹس گوندل، غضنفر علی گوندل، تو ان سے ملا، اور جسٹس منظور حسین سیال تھے، ان سے ملا، کئی جنگ کے لوگ بھی تھے۔ طے یہ پایا کہ اگر میں نے وکالت کی ہائی کورٹ میں تو میں وکالت کے ساتھ وکالت میں نام بلند کرنے کے لیے کوئی اور مشنری کام پاسبل نہیں کہ کر سکوں، لہٰذا وکالت مجھے مشن کے لیے سوٹ نہیں کرتی، تو وکالت کا آئیڈیا ہائی کورٹ میں آ کے کرنے کا ڈراپ کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کروں؟ تو اس وقت پی اے ایف میں ایک پوسٹ آئی تھی، مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ ایسی سروسز میں آ کر بھی کوئی مشن کا کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں، تو اپلائی کر دیا، تو اس میں انٹرویو آ گیا، میں نے انٹرویو دے دیے، لاہور میں ٹیسٹ ہو گیا، سلیکشن ہو گئی۔ آخری انٹرویو جو لاہور میں ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں ایک مشن رکھتا ہوں انقلاب کا، اور میں قوم کے لیے یہ کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو اس سروس میں مجھے یہ بھی کرنے کی اجازت ہوگی؟ ایجوکیشن کور تھا ان کا کوئی پی اے ایف میں، اچھی پوسٹ تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ڈسپلن فورسز ہیں، یہاں اجازت نہیں، تو میں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ میں نے کہا پھر مجھے ایسی نوکری نہیں چاہیے جس میں میں ایک انقلاب کا مشن پورا نہ کر سکوں، وہ بھی چھوڑ دی، ہائی کورٹ کی وکالت کا خیال بھی چھوڑ دیا۔ تو پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں لیکچرشپ مل گئی لاء کی، تو گھر خبر دی کہ شفٹ ہو رہے ہیں، تو اٹھایا، ساری فیملی کو بلایا، تو گھر میں جو سامان تھا فرنیچر، پلنگ، میز، کرسیاں، ڈائننگ ٹیبل، الماریاں، پنکھے، جو کچھ سامان تھا، اعزاء اقارب کو اور غریب متعلقین کو بلا کے شام میں سارا سامان بانٹ دیا، سارا سامان بانٹ دیا اور کچھ بھی نہیں لیا، سارا بانٹ کر صرف وہ سامان رکھا جو بیگم صاحبہ کا جہیز کا سامان تھا، ان کے والدین کا دیا ہوا۔ آپ سمجھ گئے نا، کیونکہ وہ اس کی مالک تھی۔ گھر کا سارا کچھ باہمی مشورہ کر کے ہم نے تقسیم کر دیا، اور ٹرک پہ سامان رکھا اور اللہ کا نام لے کر چل پڑے۔ سب دنیا کہتی تھی یہ وطن چھوڑ کے تو کوئی نہیں جاتا، آپ کہاں جا رہے ہیں اور آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن چل پڑے، ہجرت کی، لاہور آ گئے۔ یہاں آئے تو نئی زندگی کا آغاز، یہاں بیٹھے 900 روپے تنخواہ تھی، لیکچررشپ گریڈ 17 تھا، فرسٹ کلاس گزٹڈ کہتے تھے وہ، نیو کیمپس میں رہائش تھی، ایک ہاسٹل مل گیا اور ہاسٹل میں فلیٹ۔ تو پھر بعد ازاں لاء کالج ہاسٹل جو ہے اس کی سپرنٹینڈنٹشپ اور وارڈنشپ جوائنٹلی وہ بھی مل گئی۔ اس دوران فاطمہ بیٹی جو پنکی بیٹی وہ بھی پیدا ہو گئی تھی، اور حسن بھی پیدا ہو گیا تھا، اور حسن غالباً 6 مہینے کا تھا یا 4-6 مہینے کا جب جنگ سے ہم یہاں شفٹ ہوئے۔ اب 900 روپے تنخواہ، 2 ہم اور 2 بچے، تو لاہور کے اخراجات اس زمانے میں تو پورے نہیں ہوتے تھے، 10, 15, 20 دن گزر جاتے اور اس کے بعد پیسے ختم ہو جاتے، چونکہ وہی فکر یہاں شروع کر دیا تھا۔ علماء جامع نظامیہ سے رابطہ، جامع نعیمیہ سے رابطہ، فلاں جگہ رابطہ، فلاں جگہ رابطہ، مولانا عبدالستار خان نیازی کہیں جا رہا ہوں، کئی لوگ آ رہے ہیں، اور گھر میں کھانے چل رہے ہیں، چائے چل رہی ہے، ٹھنڈا چل رہا ہے، مہمان آ جا رہے ہیں، خطابات شروع ہو گئے، حلقہ احباب بننا شروع ہو گیا۔ اب حلقہ بنتا ہے تو ملنے بھی آتے، تو خرچے بڑھ گئے، گھر کا خرچ پورا ہونے کے وسائل نہیں تھے، تو اخراجات، ایک مشن کو شروع کرنے کی مبادیات تھی، اوائل دور تھا،
تو اخراجات مہمان نوازی کے بہت بڑھ گئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ پیسے ختم ہو جاتے. تو یہ بچے تھے، حسن تھا، فاطمہ تھی بیٹی، تو یہ دودھ کے لیے چینی بھی نہیں بچتی تھی، اور کبھی دودھ کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، اور یہاں قرض لیتے شرم آتی تو مشکلات پیدا ہوتی. تو کبھی مربع ہے، جیسے آم کا مربع ہوتا ہے، آم کا اس کا شیرہ، تو چینی نہیں ہے، تو اب یہ دودھ پلانا ہے فیڈر میں، اور پھیکا دودھ بچے پیتے نہیں، منہ میں فیڈر ان کی امی ڈالتی تو یہ پھینک نکال دیتے تھے باہر، میٹھا نہ ہونے کی وجہ سے. تو شیرہ ڈال کے ان کو بھی پلاتے، کبھی نہ پیتے، یہ روتے رہتے. اس طرح کا معاملہ چلتا. کبھی کھانا نہیں ہے، فاقہ کر لیا. کبھی ان کے لیے دودھ نہیں، یہ رات بھر روتے رہتے، چیختے رہتے. میں اپنے کمرے میں پڑھتا رہتا، بھی یہ رو رو کے جب سو جائیں تو پھر میں بھی آ کے سو جاؤں گا. ان کی والدہ اللہ اس کو اجر دے، جزا دے، انہوں نے اس انقلاب کے سفر میں بڑی کٹھن زندگی گزاری اور بڑے مشکل مراحل سے گزری. ان کے لیے کہتا ہوں، اپنے لیے تو کیا کٹھن ہے، انہوں نے تعاون کیا، حالانکہ نوعمری تھی ان کی. تو پھر یہ رو رو کے ساری رات، وہ بھی ان کو سنبھالا دیتی اور مجھے نہیں پریشان کرتی تھی کہ آپ کچھ کریں، پتہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں. تو وہ پھر ایسے فاقے جب ہم پر آتے تو ان بچوں پر بھی آتے تھے. اور کپڑے ان کو پہنانے ہوتے تھے تو کہاں سے، پھر لنڈا بازار جاتے تھے، وہاں سے لنڈے بازار سے کپڑے بڑے بڑے اچھے سارے نئے سستے سے خرید لیتے، پھر وہ کاٹ کر سلائی کرتی یا درزی سے کروا کے ان کی فٹنگ کروا کے ان کو پہناتے. تو اسی طرح جوتے موتے بھی باہر سے لے آتے. سفر سارا ویگنوں پر ہوتا تھا، رکشے کے تو پیسے نہیں ہوتے تھے، ٹانگے اور ویگنوں کے سفر. اس طرح گزر اوقات اور مشکلات کے ساتھ یہ زندگی. اور ادھر میں کراچی کا دورہ، اسلام آباد کا دورہ، پشاور کا دورہ، کوئٹہ کا دورہ، لاہور کا کام، ادھر ان کاموں کا آغاز ہو چکا تھا. اب صاف ظاہر اس پر بھی اخراجات ہوتے تھے، کچھ جاتے ہوئے جیب سے. کرایہ تو چلو دعوت دینے والے ٹکٹ بھر دیتے، مگر میں جب جاتا ہوں تو میرا خرچہ ہوتا تھا، تو گھر پر بوجھ بڑھ گیا، وسائل نہیں. تو بچے بھی شریک رہے ان مشکلات میں. اس زمانے میں پھر فیصلہ یہ لا کالج ہاسٹل کی وارڈن شپ مل گئی، وہاں شفٹ ہو گئے. تو کئی بار کوئی مہینہ سال ہا سال تک ایسا نہیں گزرا جس میں 8 سے 10 دن فاقوں کے نہ گزرے. مہینہ آدھا یا تھوڑا زیادہ کھانے سے گزرتا، 1/3 مہینہ فاقوں سے گزرتا. تو ہمارے ملازم ہوتے تھے لا کالج ہاسٹل میں، ان کو کھانا دیتے تھے، لا کالج ہاسٹل کے سرکاری ملازم. تو وہ بھی رات تک دیکھتے، 9 بج گئے، 9:30 بج گئے، دیکھتے کہ آج صاحب کے گھر کھانا نہیں پکا. وہ بھی کھانا انہوں نے لینا ہوتا تھا نا، تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آج چولہا بند ہے، کھانا نہیں پکا. تو سمجھ جاتے کہ آج صاحب کے گھر، وہ صاحب کہتے تھے، صاحب جی صاحب کے گھر فاقہ ہے. تو وہ بھی سلام کر کے، اچھا السلام علیکم، اجازت ہے، چلے جاتے. ہم ان کو دکھی روانہ کر دیتے، انہیں پیسے دینے کے لیے بھی نہیں تھا بھائی جو پیسے لے کے کھانا کھا لیں. کبھی ایسا ہوتا کہ آٹا گھر میں موجود ہے، ساتھ بازار تھا، پیسہ بازار یا کیا پیسہ، اخبار، پیسہ اخبار، وہ بازار تھا. تو تنور پہ 10 پیسے بیٹے روٹی لگوائی کا کرایہ ہوتا تھا. 10 پیسے لیتے تھے روٹی لگوائی کے. آٹے کے پیڑے آپ بھیج دیں نا، تو وہ روٹیاں 8-10 لگا دیں تو 10 پیسے فی روٹی مزدوری لیتے تھے. تو کئی بار ایسا ہوتا کہ اگر ہم 6 روٹیاں اگر ہم نے منگوانی ہے گھر کے لیے، ملازموں کو بھی دینی ہے، تو 60 پیسے چاہیے. کیا؟ اور 60 پیسے گھر میں نہیں. آٹا ہے، آٹا تو ہے بھی گوند کے رکھ لیں، مگر 60 پیسے نہیں کہ روٹیاں لگوا سکیں. محض اس وجہ سے آٹا ہوتے ہوئے فاقہ ہو جاتا تھا کہ چولہے میں تیل بھی نہیں ہوتا تھا. گھر میں تیل ختم ہے، تیل خریدنے کا پیسہ نہیں، تنور سے روٹی لگوانے کا پیسہ نہیں، تو رات فاقے سے گزار لیتے. کبھی روٹی لگوانے کے پیسے ہیں، روٹی آ گئی تو سالن نہیں ہے گھر میں، پیسہ نہیں، تو روکھی روٹی کھا لی. کبھی دودھ کے ساتھ کھا لی، کبھی دودھ بھی نہیں، روکھی کھا لی. کبھی شیرے سے کھا لی، کبھی شیرہ بھی نہیں ہے